جب آپ کے موب مرڈر اور میس مرڈرز ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جو آپ کی مذہبی جماعتیں تھیں، ان کے تو نام اب بالکل واضح ہیں، سامنے ہیں سب کے، کیا بار بار کہیں۔ اسی ملک میں رہتے ہوئے 30-40 لاکھ سے زیادہ احمدی، اتفاق ہے یہ پورا کہ آج تک ایسا واقعہ جو ہے کبھی کسی ایک واقعے میں بھی اس کے ڈانڈے یا تانے بانے، یعنی آپ دیکھیں کہ کسی کی جو جڑیں ہیں وہ اس کے ڈانڈے جا کے منصورے میں ملتے ہیں، کسی کے رائے بینڈ میں ملتے ہیں، کسی کے وہ اپنا مریدکے میں جا کے ملتے ہیں۔ اسی ملک میں رہتے ہوئے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اگلوں کو پتہ ہے ہم کون ہیں، اور آپ نے جدھر سے مرضی سیکھ کے بات کر دینی ہوتی ہے، اور اس بات کو کر کے آپ نے اس کو ہوا بھی دے دینی ہوتی ہے، اور پھر آپ کو یہ دھڑکا بھی لگا رہتا ہے کہ اب یوم آزادی اور پاکستان اور پیٹریٹزم اور اس طرح کی گفتگو میں دیکھیں اب یہ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام کس طرح سے اس میں شامل کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن پہلے بھی گزارش کی تھی کہ سلیم کوثر کا ایک شعر سنایا تھا کہ گمنام سے ہی مرکزی کردار تو ہم تھے، پھر کیسے بھلا تیری کہانی سے نکلتے۔ آج اس کے ساتھ اس کا دوسرا شعر بھی سنا دیتا ہوں کہ تارے جو کبھی اشک فشانی سے نکلتے، ہم چاند اٹھائے ہوئے پانی سے نکلتے۔ آپ کے مسائل کچھ اور ہیں، آپ نے دیکھا ہوا کچھ اور ہے، تو اس کے بعد پھر یہی کچھ ہوگا۔ ہماری جو سوچ ہے یا ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اتنے کام وہاں پہ ہونے والے ہیں، بہت ابتدائی روڈیمنٹری لیول پہ، چھوٹے سے چھوٹے دائرے میں، یعنی آپ چشم تصور میں صرف وہی جس طرح آپ نے وہ ویڈیو عام ہوئی ہے دیکھی ہے درختوں والی، آپ کسی جگہ آرگنائزڈ وے پہ درخت لگانے کا پرائیویٹ جسے پارٹیسپیٹری فارسٹری کا پروجیکٹ کہتے ہیں، آپ وہ شروع کر دیں، آپ کو وہ بھی کوئی نہیں کامیاب ہونے دے گا۔ آپ کے اس کے اوپر بھی وہیں کا تھانے دار، وہیں کے اسسٹنٹ کمشنر، وہیں کے ادارے، وہ آپ کے ان جائز این او سیز سے بھی کے راستے میں دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو کون ٹھیک کرے گا؟ آج میں نے کہیں پڑھا کہ جی وہ پڑھا کیا مطلب باقاعدہ خبر دیکھی کہ مذہبی امور کے وفاقی وزیر نور الامین یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں جو مسائل ہیں ان کے پیچھے اسرائیل کی فلاں لڑکی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کر کے تو پاکستان میں مذہبی منافرت کو ہوا دے رہی ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جن پاکستانیوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ایجنڈے پر فلاں عورت جو ہے اس کی سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے سے آپس میں لڑایا جا رہا ہے، وہ لڑنا بند کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کا یعنی اب اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا، وفاقی وزیر بھی ہوئے، داڑھی بھی ہوئی، اور اس کے بعد پیر نور الامین بھی ہو گئے، ان سے کس نے سوال اٹھانا ہے؟ آج دن میں وہاں پہ ایک سینئر میڈیا اینالسٹ سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ وہاں ایک ہائی پروفائل کی پاکستان میں پریزنٹیشن ہو رہی تھی جس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود جو ہیں انہوں نے پریزنٹیشن دینی تھی، عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں ایز وزیر اعظم، تو وہ جو ایک یونینیمس اور ایک جیسے نصاب کے حوالے سے، تو انہوں نے جب یہ پہلا فقرہ بولا اپنی اس پرائم منسٹر کو دی جانے والی پریزنٹیشن میں کہ ہم نے نصاب کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اس میں یونینیمسلی یکساں طور پر ہر لحاظ سے جو تعلیم ٹیکسٹ بورڈ اور آفیشلی اداروں اور اسکولوں اور کالجوں کے ذریعے دی جائے، اس کی بنیاد، اس کے ڈانڈے، اس کی جو کیفیت ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو، اس پہ بنیاد ہو اس کی۔ تو وہ جیسے پرائم منسٹر صاحب یوں کر کے اپنا بریفنگ لے رہے تھے اور پریزنٹیشن، تو یوں جناب پورے فوراً پلٹ کے، کیوں یہ آئین کے اوپر کیوں، قرآن اور سنت کے اوپر کیوں نہیں؟ پرائم منسٹر صاحب آپ نے جملہ تو بہت اچھا جڑ دیا، لیکن جس دن سے آپ نے حلف اٹھایا ہے، میں نے اس دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت کیا ہوتے ہیں، آپ کی بالکل کوئی اورینٹیشن نہیں ہے، آپ قرآن اور سنت کا نام بیچ کر
اپنے در اصل یاسین تے لت رکھ کے وہ ٹپنا چاہتے پار ہے. یہ ہے آپ کا مسئلہ. آپ کی اتنی کھلی منافقت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد اپنے لہجے پہ انسان کو قابو نہیں رہتا. تو وہ جب میں نے یہی بات میں نے جب اسی لہجے میں عدنان رحمت صاحب سے کی, جو بات کر رہے تھے, تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ اس حد تک مطلب اب پاکستان کے ہیومن سٹف کے لیے غلط اور نقصان دہ ہو چکا ہے یہ شخص, کہ اب تو نواز شریف اچھا لگنے لگ گیا ہے اس کے مقابلے پر. یعنی انہوں نے خود کہا کہ وہی نواز شریف کہ جس کے ممبر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے, وہ عمران جو بھی تھا, اس نے ایکسٹرا جوڈیشل یا ماورائے عدالت بلکہ ود ان عدالت قتل کو قانونی حیثیت دینے اور بل بنانے اور رولنگ دینے کے لیے کل پورا دن تقریر کی. وہ نون لیگ کا ایم این اے تھا, اور نواز شریف کو اس کی تردید کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. کون ہے اس میں جو اس وقت آپ تو اب اس وقت ایک قتل گاہ میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو. اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ترانے پڑھنے کے پیچھے ہم آپ کے نعرے مارتے ہوئے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں, اور آپ نے جو جنریشنیں تیار کی ہیں 40 سال میں, وہ اب چاہتی ہے کہ ہم اپنے مطلب کہ جہاں سے ہمیں امن, محبت, آشتی اور برداشت کی تعلیم ملی تھی, جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ خبردار آپ اپنی وطنیت کے اوپر آنچ نہ آنے دینا, ہم ان کا ذکر خیر آپ کی خواہش کے تحت بند کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم جیسے میں نے رشید کسرانی صاحب کا اس دن آپ کو شعر سنایا تھا کہ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا, کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں. اور اگلے پروگرام میں آج میں نے وہ گل نوخیز اختر کی وہ گل نوخیزیاں قسم کا ایک عنوان سے کالم تھا, وہ مجھے پروفیسر طاہر ملک صاحب نے میرا نام سے ٹیگ کر کے بھیجا. تو اپنا ظاہر ہے ان کا تو گڈ فیتھ میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ آپ کے گویا حق میں لکھا گیا, وہ ہمارے حق میں نہیں تھا. وہ جماعت احمدیہ کو اتنی یعنی زمین سے بھی نیچے دفن کر کے اس طرح کا سٹف نہیں ہے ہمارا. ہم کھلے لوگ ہیں, بالکل صاف ستھرے سے, اور ہم صرف یہ ہے کہ وہ سروں کے اوپر چڑھ کے ناچنا ہمیں اچھا نہیں لگتا, لیکن ہم پاکستان بنانے والے ہیں. ہم پاکستان کے بانیان میں بیسک رول ادا کرنے والے ہیں. ہم استحکام پاکستان میں 1948 والے اس میں بھی ہم شامل تھے فرقان بٹالین کی صورت میں. ہم 65 میں بھی پاکستان میں ٹینکوں کے نیچے لیٹنے والے محاذ پر ہم تھے, آپ نہیں تھے. ہمیں اس طرح کا جب گل نوخیز اختر جس طرح کر کے بتا رہے ہیں نا کہ وہ عبداللہ نام کے کریکٹر میں, اس پہ میں پورا پروگرام الگ سے ابھی بعد میں اگلا پروگرام کروں گا. ہمارے اوپر بات کرنی ہے تو جو ہم ہیں اور جو ہمارا پیڈسٹل ہے اور جس وقار کو ہم نے 125 سال میں محنت کر کے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حاصل کیا, اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہماری بات کرنی ہے تو کیا کریں. آپ کو اگر وہ خوف ہے کہ آپ نے اگر کھلی اور صاف اور سچی اور سیدھی بات کی تو آپ مارے جائیں گے, تو لولی اور لنگڑی بات کو ہم آپ کی کبھی قبول نہیں کریں گے, نہ ہمیں وہ اس کا شوق ہے. آپ کی ہمیں سپورٹ نہیں چاہیے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کے بعد آپ کی سپورٹ اگر آتی ہے خدا کے فضل سے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ ہمیں لولے لنگڑے طریقے سے اور ایک مریل قسم کی وہ کمیونٹی وہ کے طور پر, ہم پاکستان میں وہ نہیں ہیں. ہمارا ہے پاکستان, ہم اونرشپ رائٹس رکھتے ہیں وہاں پہ. اور یہ بات وہاں دن میں تو ٹیلی فون پہ تو زیادہ کھل کے ہوئی, اور وہ موصوف نے کہا بھی, عدنان رحمت صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اب اگر ہم لوگوں نے اس ملائیت اور اس انتہا پسندی سے بچنا ہے تو ہمیں اب وہ جو ہم بیک فٹ پہ رہے تھے نا آپ لوگوں سے تعلق پیچھے رکھنے, اس سے ہٹنا پڑے گا, ہمیں فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے گا.